نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہمارے ساتھ ہی اس مجلس میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف کو نکل گئے، اور پھر آپ کی واپسی میں بہت دیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی ہماری عدم موجودگی میں کسی دشمن وغیرہ سے آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے۔ بس اس خیال سے ہمیں سخت گھبراہٹ اور فکر لاحق ہوئی، اور ہم لوگ آپ کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے میں ہی گھبرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ انصار کے خاندان بنی نجار کے ایک باغ پر پہنچ گیا جو چہار دیواری سے گھرا ہوا تھا، اور میں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ اندر جانے کے لیے مجھے راستہ مل جائے، لیکن راستہ نہیں ملا۔ پھر مجھے پانی کی ایک گول چھوٹی سی نہر نظر میں آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمٹ اور سکڑ کر اس میں سے باغ کے اندر گھس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور جب دیر تک آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مبادا ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی ایذا پہنچائی جائے۔ اسی خطرے سے گھبرا کے ہم سب چل پڑے، اور سب سے پہلے گھبرا کے میں ہی نکلا تھا، یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا، اور جب مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا تو میں لومڑی کی طرح سمٹ کر سکڑ کر اس گول سے راستے سے اندر گھس آیا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین مبارک یعنی اپنے جوتے مبارک مجھے عطا فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ میرے یہ جوتے لے کر جاؤ، اور اس باغ سے نکل کے جو آدمی بھی ملے جو دل سے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا تو سب سے پہلے میری ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے ہاتھ میں یہ دو جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا، جس سے میں اپنی سرینوں کے بل یعنی گھٹنوں کے بل پیچھے کو گر پڑا۔ مجھ سے انہوں نے کہا، پیچھے کو لوٹو۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پیچھے پیچھے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ عمر مجھے ملے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ انہیں بتلایا، تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ایسی ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ پیچھے کو لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نعلین مبارک دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ان کو ملے، وہ اس کو جنت کی بشارت دے دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے ہی یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور، ایسا نہ کیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں لوگ بس اسی شہادت ہی پر بھروسہ کر کے اعمال سے بے پرواہ ہو کر نہ بیٹھ جائیں، لہٰذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جانے دو۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سامعین محترم، درس حدیث کے سلسلے میں سلسلہ وار درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مذکورہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا۔
اور اس کا عربی متن طوالت کے خوف سے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا گیا۔ اس حدیث کے اندر چند چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نالین مبارک کیوں عطا فرمائی؟ حدیث کے شارحین نے اس کی توجیہ میں کئی ساری باتیں کہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ قرین قیاس یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جس بشارت عظمیٰ کے اعلان کے لیے بھیجا تھا، اس کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی خاص نشانی بھی ان کے ساتھ کر دینا مناسب سمجھا، اور اس وقت آپ کے پاس ایسی چیز جو اس مقصد کے لیے ان کو دے سکتے یہ نالین مبارک ہی تھے، اس لیے وہی آپ نے ان کو عطا فرما دی۔ دوسری بات جو وضاحت طلب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سختی کا معاملہ فرمایا، اس کی صحیح نوعیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امتیازی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت میں ان کو حاصل تھی، یعنی وہ اور حضرت ابوبکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شریک کار، محرم راز اور مشیر خاص تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور نائب تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عام طور سے ان کے اس امتیازی مقام کو پہچانتے تھے۔ جس طرح ہر جماعت اور ہر خاندان کا بڑا اپنے چھوٹوں کو تنبیہ اور سرزنش کا حق رکھتا ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ حق رکھتے تھے، اور بسا اوقات حسب ضرورت اس حق کو آپ استعمال بھی فرماتے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ چھوٹوں کی اصلاح و تربیت کے لیے بڑوں کے واسطے اس حق کا ماننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پرتشدد کارروائی کی، وہ در حقیقت اسی قبیل سے ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداً ان سے واپس ہونے کو کہا ہوگا، لیکن وہ چونکہ تمام اہل ایمان کے لیے ایک بشارت عظمیٰ کا پروانہ لے کر جا رہے تھے، اور ان کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جو انہیں حاصل ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے واپس ہونے سے انکار کیا ہوگا، اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس لوٹانے کے لیے اس جبر و تشدد سے کام لیا، کیونکہ ان کو مقام نبوت اور شؤون نبوت کی پوری شناسائی کی وجہ سے کامل یقین تھا کہ اس بشارت عامہ کا مضر پہلو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا تو آپ بھی اس کو خلاف مصلحت ہی سمجھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی عام اشاعت سے منع فرما دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسی ہی بشارت سنائی تھی، وہ حدیث اوپر گزر چکی ہے، وہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ وہ سب مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، اور اجازت نہ دینے کی وجہ یہی بیان فرمائی تھی کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے دینی ترقیوں سے رک جائیں گے۔ تیسری بات جو یہاں پر قابل غور ہے کہ اس حدیث میں صرف لا الہ الا اللہ کی شہادت پر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، تو اس کی ایک عام توجیہ تو وہی ہے جو مندرجہ بالا احادیث کے ذیل میں گزر چکی ہے، پیچھے ہمارے دروس کے اندر بھی یہ وجہ بیان ہو چکی ہے۔ ما سوا اس کے اس حدیث کے الفاظ میں اس احتمال کی بھی کافی گنجائش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس ارشاد سے صرف یہ ہو کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، یعنی صدق دل سے دین توحید یعنی دین اسلام پر ایمان لے آئے، اس کو خوشخبری دی جائے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، اگرچہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے سوا ایک خاص نقطہ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مقربین بارگاہ الہی پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قہر و جلال اور شان غضب و انتقام کا جب خاص انکشاف ہوتا ہے تو ان پر ہیبت اور خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت کا ادراک اور احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی بھی نافرمان کی نجات نہ ہو سکے گی، اور اس خاص حال میں ان کے ارشادات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو یہ گناہ کرے گا جنت میں نہیں جا سکے گا، جو وہ گناہ کرے گا جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح جب دوسرے بعض اوقات میں ان پر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اور اس کے بے حساب اور بے انداز فضل و کرم کا انکشاف ہوتا ہے تو ان پر رجا اور امید رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے،
اور اس عالم میں ان کا ادراک و احساس یہ ہو جاتا ہے کہ جس میں کچھ بھی ذرہ خیر موجود ہوگی وہ ضرور بخشا جائے گا، اور ایسے ہی احوال میں ان حضرات کی زبانوں سے اس طرح کی بشارتیں نکلتی ہیں۔ چنانچہ مذکورہ حدیث کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بنی نجار کے اس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور تجلیات کرم کے مراقبے اور مشاہدے میں مستغرق ہوں، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نشانی اپنی نالین مبارک عطا فرما کر شاہد توحید کو جنت کی خوشخبری سنا دینے کا حکم دیا ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس پوری حقیقت کے رازدان اور ان احوال و کیفیات کے اتار چڑھاؤ سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مراجعت اور تحقیق تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام اعلان سے روک دیا۔ دوسرے طور پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی اس خاص کیفیت یعنی غلبہ رجا و رحمت کا انکشاف من جانب اللہ ہو چکا ہو، اور ان کو اپنے نور فراست سے اس بات کا یقین تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کیفیت کا غلبہ نہیں رہے گا اور اس اعلان کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ خود اس کے اعلان سے منع فرما دیں گے، جیسا کہ ہوا بھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعلان سے منع کر دیا۔ اس قسم کی آیات یا احادیث پر غور کرتے وقت ایک اصولی بات یہ بھی ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ اس قسم کی بشارتوں میں متکلم کا مقصد اور مطمع نظر کسی عمل خیر کی ذاتی خاصیت اور اس کا اصلی اثر بتلانا ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اگر دوسرے اعمال کا تقاضا اس کے خلاف ہو تو پھر انجام کیا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ طب کی کتابوں میں اسی اصول پر دواؤں کے خواص بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا لکھا جاتا ہے کہ جو شخص ایک دوائی ہے، مثال کے طور پہ اتریفل، جو شخص اتریفل استعمال کرتا رہے گا وہ ہمیشہ نزلہ زکام سے محفوظ رہے گا۔ اتریفل ایک دوائی ہے، آج کل بھی دواؤں ان میں میڈیکل سٹورز وغیرہ میں دواخانوں میں مل جاتی ہے، اور اس کا خاص یہی اثر ہوتا ہے کہ یہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ اس سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے۔ اب اس سے یہ سمجھ لینا کہ جو شخص اتریفل کھانے کے ساتھ ساتھ تیل وغیرہ ہو گئی، چکنائی ہو گئی، ترشی وغیرہ، کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں کھائے، جن چیزوں سے انتہا درجے کا نزلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اتریفل بھی کھاتا رہے، ساتھ بد پرہیزی بھی کرتا رہے، تو فرمایا اب کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی یہ تو اتریفل دوائی بھی کھا رہا ہے لیکن اس کی دوائی اس پر اثر نہیں کر رہی، لیکن بھائی دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بد پرہیزی بھی تو کر رہا ہے، چنانچہ اس کو کبھی بھی نزلہ نہ ہوگا۔ فرمایا سخت نافہمی اور جو طبیب حضرات ہیں ان کے طرز کلام سے ناواقفی ہے۔ اسی اصول کی روشنی میں اس قسم کی حدیثوں کا مدعا صرف اتنا ہے کہ توحید و رسالت کی شہادت کا ذاتی اقتضا یہ ہے کہ ایسا آدمی عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا اور جنت میں جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنی بدبختی سے کچھ ایسے بد اعمال بھی کیے جن کا ذاتی اقتضا قرآن و سنت میں عذاب پانا اور دوزخ میں جانا ہی بتلایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھلائیں گی۔ اگر یہ چھوٹا سا نقطہ ہمارے ملحوظ رہے تو وعدہ اور وعید اور ترغیب و ترہیب کے سلسلہ کی صدہا حدیثوں کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی اور اس کی وجہ سے جو الجھن ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرة ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برة ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرة۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی موجود تھی۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دلوں میں
گندم کے دانے کے برابر بھی بھلائی موجود تھی، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھلائی موجود تھی۔ اب اس حدیث پاک کو بھی پچھلی حدیث کے ساتھ ملا کے ہمیں جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اس مضمون کی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت انس کے علاوہ حضرت ابو سعید، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی مروی ہیں، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ مضمون ان حضرات کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ متعدد صحابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے۔ بہرحال فن حدیث کی معرفت اور علوم حدیث میں بصیرت رکھنے والوں کے نزدیک یہ مضمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، بلکہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مفصل روایت ہے اس میں صراحت کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے، جو گناہ گار مسلمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان کے حق میں نجات یافتہ مومنین اللہ تعالیٰ سے بڑے الحاح کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ عفو اور درگزر اور بخشش و کرم کی استدعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس استدعا اور التجا کو قبول فرما کر انہی کو اجازت دے دیں گے کہ جاؤ، جس میں 1 دینار برابر بھی خیر تمہیں نظر آئے اس کو نکال لو۔ چنانچہ ایک بہت کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی نکال لی جائے گی، پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ جاؤ ایسے لوگوں کو بھی نکال لو جن میں نصف دینار کے برابر خیر بھی تمہیں نظر آئے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی نکال لی جائے گی، پھر حکم ہوگا کہ جاؤ ایسے لوگوں کو بھی نکال لو جن کے اندر ذرہ برابر خیر بھی تمہیں نظر آئے۔ چنانچہ پھر بہت بڑی تعداد اس درجے کے لوگوں کی بھی جہنم سے نکال لی جائے گی، اور اس کے بعد یہ سفارش کرنے والے خود عرض کریں گے ربنا لم نظر فیہا خیرا، خداوند اب دوزخ میں ہم نے کچھ بھی خیر رکھنے والا کوئی آدمی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہوگا شفعت الملائکۃ وشفع النبیون ولم یبق الا ارحم الراحمین فیقبض قبضۃ فیخرج منہا قوما لم یعملوا خیرا قط۔ فرشتوں کی بھی سفارش ہو چکی، اور نبیوں کی بھی سفارش ہو چکی، اور مومنین کی بھی سفارش ہو چکی، اور ان کی سفارشیں بھی قبول کی جا چکی، اور اب بس ارحم الراحمین ہی کی باری رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے مغفرت اور رحمت کے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکالیں گے کہ جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہ ہوگا۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق یہ بھی ہے ہؤلاء اتقاء اللہ الذین ادخلهم اللہ الجنۃ بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے چھوڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا بغیر عمل کے جو انہوں نے کیا ہو، اور بغیر خیر کے جو انہیں پیش کیا گیا ہو۔ گویا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس بہت ہی ضعیف اور نہایت ہی خفی ایمان کے سوا عمل صالح اور خیر کا کوئی سرمایہ نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ بالآخر ان کو بھی اپنے رحم و کرم سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس مسئلہ میں اسلام کی ابتدائی صدیوں میں مرجیہ اور خوارج نے افراط و تفرید کی راہ اختیار کی، اور آج کل بھی بعض حلقوں کا رجحان افراد کی طرف اور بعض کا تفرید کی طرف ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ حدیث کی نفس تشریح سے زیادہ چند سطریں حدیث کی نفس تشریح سے تھوڑا سا بڑھ کر اس کی توضیح اور تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔